جو آپ نے بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں وہ فقیر ملت خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت مسلک نشین خانقاہ شریف ڈاکٹر بانی و امیر و اعلیٰ تحریک اصلاح معاشرہ محترم جناب پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب کہ وہ آئے اور اپنے نورانی بھائی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. بلند آواز سے زوردار نعرے کا جواب دیجیے, ان کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ خدا کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. نعرہ رسالت. نعرہ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. سارے رات خوشی ہوئی السلام تمام تعریفیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم مجسم شفیع معظم آقائے کل ختم مصطفیٰ ظہور احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے ہم وہ سلام کے بعد عزیز دوستوں بزرگوں اور بھائیوں بالخصوص حضرات علماء کرام مشائخ نظام دوستوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت حاضرہ مجدد ملت طاہرہ صاحب حجت الطاہرہ حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تجارت میں آج اس وقت میں تمام ہے. اللہ ہمیں ان کے فیض سے فیضیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ کے دوستوں نے یہ بندوبست کیا ہے انہیں بہترین صلہ نصیب فرمائے. قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا خبردار بے شک وہ اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. وکانوا یتقون اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. خوف اور غم ان لوگوں کو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان والے لوگ اور ایمان بذات خود سارے خوف دور کر دیتا ہے.
ایمان بذات خود سارے خوف دور جاتے ہیں۔ ایمان کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک قوت ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک راحت ہوتی ہے جو سارے خوف، بے چینی، بے قراری لے جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ چونکہ کامل ایمان والے لوگ ہوتے ہیں۔ جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ تشکیک کا دور ہے، شک کا دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو علامتیں بیان کی تھی ان میں سے ایک علامت یہ بیان کی تھی کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ تشکیک، شک، ہمارا جتنا میڈیا ہے آج یہ سارا شک پیدا کرتا ہے۔ ایک اینکر ٹی وی پر رات کو 4 مہمان لیتا ہے، مختلف پارٹیوں کے، مختلف نظریات کے لوگ، اور سب سے اپنی اپنی رائے لیتا ہے۔ ایک پورا گھنٹہ وہ بحث کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اب وہ جب وہ ٹی وی آپ بند کرتے ہیں اس کا رزلٹ پنجابی میں یہ نکلتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کون یہ نہیں ہے، یہ شک پیدا کرتا ہے، یہ تشکیک ہوتی ہے۔ یہی حالت مذہبی لوگوں کا ہو گیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ پہلے ہم کسی کو روک لیتے تھے فلانی جگہ نہ جانا، فلان کی بات نہ سننا، لیکن اب ہر چیز کیونکہ ہماری جیب میں آ گئی تو اب تیزی سے، اور پہلے اہل حق کے اندر یہ مسائل نہیں تھے، اب ہمارے درمیان بھی اپنی خطابت چمکانے کے لیے کوئی بندہ کوئی کہانی سنا جاتا ہے، کوئی کہانی سنا جاتا ہے، بیچارہ سیدھا سادہ آدمی وہ کہتا ہے میں کدھر جاؤں، پتہ نہیں ٹھیک کون ہے، اس نے بھی تو تقریر بڑے زور سے کی ہے نا، تو اس نے بھی بڑے زور سے کی۔ تو میری اپیل ہے مذہبی لوگوں سے کہ شک نہ پیدا کریں، جو مشرق ہے اس کو مشرق رہنے دیں، مسلک نہ بنائیں۔ نقش بندی ایک مشرق کا نام ہے، مسلک کا نہیں۔ چشتی ایک مشرق کا نام ہے، مسلک کا نہیں۔ قادری جو ہے نا، قادری یہ ایک مشرق ہے، سہروردی ایک مشرق ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مشرق کی بھی تشریح کرنی پڑے گی، یہ لفظ بھی عوام بھی ہے ہمارے، یہ اپنا اپنا طریقہ علاج ہے۔ تعلق تو شفا سے ہے نا۔ چلے اب میں نے مشرق کا لفظ استعمال کیا تو تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں۔ ہومیوپیتھک والا بھی یہی کہتا ہے بندہ ٹھیک ہو جائے، اور دیسی دوائی والا بھی، ایلوپیتھک والا بھی، لیکن طریقہ علاج سب کا مختلف ہے۔ تو یہ سارے سلسلے جو ہے نا یہ جوڑنا چاہتے ہیں، بس رنگ تھوڑا مختلف ہے۔ تو ایک تو یہ کہ تشکیک نہ پیدا کریں، اور آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ ہم نہ شک والی جگہ ذرا جلدی جانا پسند کرتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھو یہ بات تو روز ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ملانہ کسی کونے میں بیٹھ کے کہے نا میں تمہیں ایک نئی بھی کہانی سناتا ہوں، تو کہتے ہیں یہ جو نماز پڑھنے والی بات ہے یہ تو ہر دن میں مولانا صاحب کرتے ہیں اور ہر مسجد میں کرتے ہیں، تو وہ نئی کہانی آج میری اور ادھر چلتی ہے۔ شک کو ہمارا ذہن جلدی قبول کرنے لگا، تشکیک سے نکلے۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے احیاء علوم الدین کے اندر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو نا اس طرح یقین سیکھا کرو، پکا پکا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دعا کریں اللہ مجھے استقامت دے، اللہ میری مدد کرے، تو میں قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں، پہلے آپ نے کہیں خیر میں تو پھر رب نے مدد کر دی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ فرماتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد ڈٹ جا، پہلے تو ڈٹ، ثم استقاموا پہلے تو استقامت اختیار کر، تتنزل علیہم الملائکہ پھر میں تیری مدد کے لیے فرشتے نازل کروں گا۔ لیکن کوئی ڈٹتا ہی نہیں، جو سویرے کوئی بات کرتا ہے شام کو کوئی۔ آگا جو بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کمال ہے نا وہ پتہ کیا ہے، فاضل بریلوی یقین والے یعنی یقین کامل والے سے پکے پیڑے تگڑے، کوئی دوسری اس میں کوئی رائے نہیں کوئی۔
پکے پورے بندے جو کہتے تھے نا وہ ان کے لفظوں سے بھی اعلان ہوتا تھا. حج کرنے جا رہے تھے اعلیٰ حضرت، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی. اللہ کرے کہ آپ موبائل کی بجائے مجھے دیکھیں، آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے موبائل کبھی کبھی جیبوں میں بھی جائیں، آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے کہ تھوڑی سی سے ہماری جان بھی چھوٹے، آمین تو کہہ دیں. چلیے اللہ آپ کو خوش ہو. میں نے تو سنا تھا میں آپ سے تقریر کرنے جا رہا ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ نے پھر موبائل پہ رہنا ہے. مہربانی کرے نا آپ ہماری طرف دیکھیں، اللہ آپ کو خوش. اور یہ ویڈیو بن رہی ہے، میرا خیال ہے میں نہیں کہہ گی آپ کو، واقعہ میں بھی نہیں آپ کو یہ آپ کے لیے بنا رہے ہیں کہ دیں گے بھی کسی کو. ہاں نام پہ کرو نا، مجھے کسی پہ اعتبار کرو، اللہ خیر کرے گا. آپ کو تھک جائیں گے ویڈیو بنا بنا. میں نا آپ یقین کریں، مجھ سے کو بندہ پوچھے نا کہ لکھتے زیادہ ہو تو پڑھتے زیادہ ہو کہ کیا زیادہ کرتے ہو، تو میں کہوں گا تصویریں زیادہ بناتا ہوں بس. اور مطلب یہ کہ ایک جگہ مجھے چوٹ آ گئی بڑی سخت، میں گر گیا، اس لیے کہ ایک بندہ دوڑ کے میرے سامنے آ کر فوٹو کھینچنے لگا. یہی دیکھا کہ یار مطلب یہ کیا بنے گا. فوٹو ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جو عارضی والے لوگ ہیں انکساری والے، انہوں نے بھی اب کھینچنی شروع کر دیا. تو آپ مہربانی کریں، مجھے تھوڑا ٹائم کرنا، میں لمبی بات بھی نہیں کرنی، تھوڑی کرنی. اور بڑا لمبا سفر کر کے ابھی میں نے اور بھی سفر کرنا ہے، آگے بھی بڑھنا ہے. تو مہربانی کریں آپ تھوڑی توجہ دیں. چل اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری کرے آپ. اور نہیں ہے داد کا تعلیم یہ بندہ ہے آزاد. آپ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. آج حضرت فاضل میرے بھائی ہمارا نوجوان شاہ کا شکار ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور جس کا حلیہ دینی ہے وہ شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں، مرید ہو کے بھی مرید نہیں. وہ جہاں کھڑا ہے وہاں مطمئن نہیں، اسے سامنے والی جگہ جانا ہے. وہ کہتا ہے وہ سامنے والے زیادہ ٹھیک ہے. بے یقینی کچا پان. اقبال کہتا ہے سونو تہذیب کے حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. میری بات کو سمجھے اچھی بات. ہمارے یہاں کیا ہے، بے یقینی تیزی سے پھیلتی، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. کچی پکی بات ہے، کچے پکے لوگ. اعلیٰ حضرت کشتی میں بیٹھے ہیں آج کرنے جا. میں نے بھی یہ نظارہ دیکھا ہے، جہاز میں بندہ گرنے گر رہا ہوتا ہے اور دو ہی کھولے جہاز کھائے تو وہ موبائل میں جیب میں ڈال کے تصویر نکال گیا، وظیفے پڑھنے شروع کر دیا. اللہ کرے پہلے بھی وظیفہ ہی پڑھے، اس وقت نا وہ وظیفے شروع کر دیا. تو آپ کی والدہ بھی آپ کے ساتھ تھی، کچھ اور لوگ بھی تھے. جہاز بھرا ہوا تھا، پہلے جہاز تھا تو رستے میں نا جہاز گھاٹا آ گیا، دریا کے اندر جہاز ہچکولے کھانے لگا. سارے لوگ کلمے پڑھنے لگے. تو فاضل بریلوی کا چہرہ بتاتا تھا کہ بڑے اعلیٰ پائے کے مسلم لوگ آپ کے قریب گئے کہ حضور دعا کر دیں. آپ فرمانے لگے دعا میں کرتا ہوں تم بھی کرو، لیکن اس کشتی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ کنارے لگے گی. تو اب جلدی ماننے کا مزاج لوگوں کا نہیں نہ ہوتا، لوگ تجربے کے بعد مانتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے. لیکن جو جلدی مان جائے پھر اللہ تعالیٰ اسے ابو بکر صدیق بنا دیا. جو جلدی مان گئے وہ صدیق اکبر ہو گئے، فاروق اعظم ہو گئے، عثمان غنی ہو گئے، مولا علی ہو گئے. جو مان گئے بغیر وہ چیز دیکھے، بس ماننا تھا تو مان گئے. اور اس پر حدیث پڑھتا ہوں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے بطور اعزاز کے اس بات کو بیان کیا، بطور اعزاز. حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانی، فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے. میں نے دین پیش کیا، دلیل مانگی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان. یہ کمال ہے، آپ اس کو سمجھیں. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے. اعلیٰ حضرت بریلوی سے لوگوں نے کہا دعا کرا دیں. آپ فرمانے لگے دعا کرو بھی کراؤ بھی، پر یہ کشتی انشاءاللہ کنارے لگے گی. اب لوگ اعتراض کرنے لگے آپ سے دعا کا کہا ہے، آپ کرامت بیان کر رہے ہیں، یعنی کنارے لگے گی، یہ کیا بات ہوئی. لوگ تھوڑا سا نا بدگمان ہو کے پیچھے ہٹے، تھوڑی تھوڑی چیز گوئیاں بھی کرنے لگے. لیکن تھوڑی دیر گزری، 2-4 گھنٹے تو جہاز واقعی طوفان ہو گیا. اب جب بادل چھٹتا ہے تو پھر لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت کچھ ہے. چاہے حقیقت ثابت کرنے کے لیے جناب یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑے، لیکن بار بار سچائی سامنے تو آ ہی جائے گا نا. تو
اب لوگ نہ قریب گئے اعلیٰ حضرت کے، جب کچھ گھنٹے گزرے تو کہنے لگے ویسے حضرت صاحب آپ کو کیسے پتا تھا؟ نور بصیرت سے پتا تھا کہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا؟ فرمانے لگے نہیں۔ کب پھر کیسے پتا تھا؟ فرمانے لگے میرے نبی پاک علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، حضور نے فرمایا سواری میں بیٹھے تو پڑھ دیا کرو۔ فرمانے لگے میں پڑھ کے بیٹھا تھا، چاند گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہاں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے حضور نے فرمایا ہے کہ حادثہ نہیں ہوگا، لہذا ہو سکتا۔ اب بات کو سمجھے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے، آپ کی بیٹیاں زیادہ تھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، حضرت عثمان غنی ان کے گھر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پتہ کتنا تگڑا بندہ ہے، مشکاۃ شریف میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کو بھی جو عہدہ دیا مشورہ کر کے دیا، لیکن اگر میں عبداللہ ابن مسعود کو کسی جگہ کا امیر بناتا تو بغیر کسی مشورے کے امیر بنا دیتا، اس لیے کہ یہ اتنے قابل آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، بیٹیاں ہیں، حضرت عثمان غنی بطور خلیفہ ان کے گھر گئے اور جا کے کہنے لگے حضور آپ بیمار ہیں، بیٹیوں کا ساتھ ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں مال خزانہ میں سے کچھ رقم دے دوں آپ کی بیٹیوں کو، کچھ رقم دے دوں تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی بچیوں کو ایک مضبوط سہارا مل جائے۔ مجھے بتائیں کس کو نہیں اچھا لگتا بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا؟ ماں باپ وصیت نہیں کرتے کہ میں بیمار ہوں میرے بچوں کا خیال رکھوں، کرتے نہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے میاں حضرت عثمان غنی سے، کہنے لگے حضور مہربانی کریں گے، میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ میں تو آپ کے ذرائع آمدن جانتا ہوں، تو میری جہاں تک معلومات ہیں آپ ایک غریب آدمی ہے، کیسے آپ نے خزانہ دے دیا اور کس طرح دے دیا؟ فرمانے لگے میں نے دے دیا خزانہ، مسلمانوں سنو، خدا را سنو، نکل آؤ اس کچے پن سے، آ جاؤ یقین کامل کی طرف، یہ چیز آپ کو بے خوف کر دیں، یہ آپ کو جوان کر دے، آپ مضبوط ہو جائیں، بڑے بڑے طوفان خود بخود لوگ بدل جایا کریں، خود بخود ہٹ جائیں گے۔ وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھ جاتے نہیں دا رہی گا، وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھ جاتے نہیں دا رہی گا، یہ عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں رہتا، پکے والا رنگ جو ہے پکے والا وہ پکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے حضور میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا، مالا مال ہے میری بیٹیوں، ضرورت کوئی نہیں۔ فرمانے لگے مجھے بھی تو بتائے نا کیا خزانہ دیا ہے؟ تو سنو اور اسے یاد رکھنا، یہ ابھی کی بات ہے، جو شیخ خطابت نہیں، اسے یاد رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے حضور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اسے فاقہ نہیں آتا۔ میں نے نا ادھر سنو میں نے نا ساری بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی اور پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے، میری تیاں پڑھ کے سوندیاں ہیں، وہ رات کو نہ پڑھتی ہیں سورۃ واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے حضور چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، سورج گر سکتا ہے، اور مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میری بیٹیاں سورۃ واقعہ پڑھتی، آج کل نہ کبھی تھوڑے چلتے ہیں، اور یہ جو عمل ہے نا ان بیچاروں نے وہ والی بیماریاں بھی لکھ دی ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی، وہ والے مرض بھی لکھ دی۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ جو دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتا ہے وہ بھی قسمت کا حال بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قسمت کا حال پوچھ لو 2 روٹیاں کھلا دو، بھائی تیری اتنی خراب ہے کہ تو مانگ کے روٹی کھا رہے، لوگوں کو تو حال بتا رہا، اتنا کچا پکا نظریہ نہ اختیار کر، ذرا اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ۔ فاضل بریلوی مضبوط نظریات ہمیں دے کے گئے، مضبوط عقیدے کی مضبوطی، پکا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو تیرا عقیدہ ہے تو ہی تگڑا ہونا چاہیے۔ ادھر دیکھو آپ نے ایمان رکھا ہے، اعلیٰ حضرت کا سنو۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کسی بزرگ کے مزار پہ جانا ہے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا، ناراض ہو رہے ہو؟ کتنے ہاتھ؟ فرماتے ہیں طواف حرام ہے، سجدہ حرام ہے،
کون کہہ رہا ہے؟ میرے جو دیکھو نا، قبر کا طواف سجدہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز نہیں سوائے اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ قبر کا بوسہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن فقیر کا مذہب اور مسلک یہی ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچو۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ میں جانا ہوں روضہ رسول پہ تو حضور کی جالیوں کو چوم لوں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تیرا منہ اس قابل ہے کہ حضور کی جالیوں کا اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ یہ تو کیا بات ہے؟ ہمارے یہاں عقیدت مند بندے مرضی کے مالک جو دل میں آتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو عقیدہ توحید مضمون، عقیدہ توحید پگڑا، ایک پلنگ آ گیا دروازے پہ مانگنے والا، حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ تو کام رکھ دوں گا، ہے نا جی؟ وہ آتے ہیں دیہاتوں میں کہتے ہیں سونا ڈبل کرا دو، آپ کے یہاں تو نہیں نا آتے جی؟ تو پتہ کب چلتا ہے جب سگنل بھی غائب ہو جاتا ہے۔ کچا پکا نظریہ نا ہمارا، یہ فاضل بریلوی کی شان بیان کر رہا ہے، اور وہ نظریات جو انہوں نے ہمیں دیے، ہم تو بڑی جلدی بات مان لیتے ہیں نا، وہ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے دین پڑھا اور پکے نظریات، پکے۔ بابا آ گیا کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ مکان کو لٹ دوں گا آپ کا، اور یہ بولتے اتنے پریشر سے ہیں کہ بڑا بڑا سیاح بندہ پریشان ہو جاتا، بڑا بڑا سمجھدار، مطلب ہاتھ پکڑ کے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ تو پریشان رہتا ہے، پتہ نہیں کون بندہ ہے جو پریشان ہے کوئی ایسا، تو کہتا ہے بابا بڑا کرنے والے، حالانکہ وہ خود اتنا پریشان ہے کہ گلی گلی کہتا ہے سکون کی جگہ کوئی، کیوں اس طرح کے آپ کام کرتے ہیں؟ ہمارے لیے کرائیٹیریا، ہمارے لیے دلیل، ہمارے لیے کسوٹی نبی پاک کی ذات ہے۔ ہم غلی اسے مانیں گے جو رسول اللہ کے دین کی پابندی کرنے والا ہے، اس کام پہ لاتے ہیں تو کہاں نکل گئے؟ اس نے کہا 10 روپے دے ورنہ میں مکان رکھ دوں گا، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے 10 کے 20 دے دے دوں، بلکہ مکان رکھنے والی بات واپس کر دیں۔ مکان تو نے کیوں لٹنا ہے؟ کوئی دے چاہے نہ دے، مکان لٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے الٹ دینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے کہ میری ذات پر ان کا توکل کس طرح کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب 4-5 سال عمر مبارک کی، تو وہ اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے، تو جب اس مانگنے والے سے فقیر سے اعلیٰ حضرت کی بحث بڑھی نا، کہنے لگا میں نے الٹ دینا ہے، فرمانے لگے تو الٹ کے دکھا دے مجھے۔ بحث ہو رہی تھی تو اللہ امتحان لیتا ہے بندوں کا، تو شہزادے کا پیر پھسلا اور اوپر والی چھت سے نیچے گرے، اچانک اسی ٹائم بچہ گر گیا۔ آپ کی والدہ اندر سے بولی احمد رضا فقیروں سے کیوں لڑتے ہو، بچہ گر گیا۔ تو ہمارا تو نظریہ 1 منٹ میں نہ وہ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا گرے گا، تو ہم آپ یقین کریں سانپ سے لڑنے والوں نے رسیوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ پڑھا لکھا بندہ آج بھی کہتا ہے کہ بلی رستہ کاٹ دیں، آج بھی کہتا ہے کہ دودھ گر گیا پتہ نہیں کیا بنے۔ یہی ایک گھر میں طلاق ہو گئی کس بات پہ؟ میرے پر مسئلہ لے کے آئے، کہنے لگے کھانا باہر نکلتا ہے تو یہ پیچھے سے آواز دے دیا، تو کہتا تجھے پتہ ہے نا باہر نکلتے ہوئے کوئی آواز دے دے تو میرا کام خراب ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب کہاں ہو گئے؟ مار مار کے نا ایک جگہ پہ انہوں نے اپنی بہو کو اتنا مارا کہ بیچاری کی ہڈیاں فریکچر ہو گئی، یہ تعویذ کراتی ہے یہ ہمارے اوپر۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب آپ؟ تعویذ کے اثر کے ہم قائل ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو ہم مارتے ہیں کہ آپ کسی کو شک کی بنیاد پر اتنا ماریں، یہ اہل حق کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اس سے باہر آئیں کہ کچے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ برش بنی لینا اور یہ کہانیاں سنانا، اور یہ سفر کا مہینہ آ گیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، منگل کو سفر کیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کے بھی یہ نظریات ہیں۔ یاد رکھیے کسی چیز میں تاثیر نہیں، تاثیر پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، مدبر حقیقی اللہ۔ مہربانی فرمائیں آپ یہ اس طرح رسیوں سے نہ ڈریں، اچھا شگون لیں آپ، برکت والا شگون لیں، لیکن یہ کیا کہانیاں ہم نے بنا دی اور ہر وقت جو ہے سہمے ہوئے بچہ گر گیا۔ بڑا مشکل ہے جہاں عقیدہ توحید پہ کھڑے رہنا۔ ابھی بچہ گرا ہے، ابھی بحث ہوئی ہے، والدہ اندر سے بولی کہا تھا نا جو بیٹا گر گیا نا، والا حضرت نہیں کھڑے گے، حالانکہ بچہ تو سی کرے تو بعد اور پڑتا ہے،
امام حسن آ رہے تھے، وہ گر گئے تو اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑ دیا، اٹھا کے لائے اور فرمایا بات آدمی کو کمزور کر دیتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے، چونکہ وہاں معاملہ اور طرح کا ہے، شاید اور موقع ہوتا تو دوڑ کے جاتا، وہاں کھڑے ہیں اور کھڑے کھڑے فرمانے لگے اماں یہ تو میرا ایک پتر ہے نا، میرا 1000 بھی ہو تو مدینے والے کی شریعت میں قربان کر دوں، لیکن اس جھوٹے کی میں کوئی غیر شرعی بات ماننے کو تیار میں قربان کر دوں گا، پکی پکے بنے آپ بچے کو کہنا بنے۔ اچھا آپ نے کے بعد ارشاد فرمائی تو شہزادے نا کپڑے جھاڑ کے دوڑے ہوئے آئے، تو کہنے لگے ابا جی دیکھیے میں دوسری منزل سے گرا ہوں، میرے تو کپڑوں کو مٹی بھی کوئی نہیں لگی، تو مٹی بھی کوئی نہیں لگی میرے پر، مت بھی اہل دول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا، دیکھو بولتے کیا کہتے ہیں میں گدا ہوں اپنے قریب، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارا ہے نا نہیں۔ سبحان اللہ۔ بات بریلوی اب اس فقیر کی طرف بڑھے، آپ کو پتہ ہے نا جو 5 نمازیں پڑھائے جمعہ پڑھائے وہ تو بیچارہ پیر نہیں نہ بن سکتا، پیر تو اس نے بننا ہے جس نے قرآن شراب اچھے ڈالنے ہیں، اور جس نے کہ ماشاء اللہ سویرے اٹھ کے 2-4 جھوٹ بھی بول دیں، فلانے کی خواب میں فلانی جائے گئی، فلانے تو ساری خوابیں سناتا ہے، کوئی حقیقت بھی تو سنانا مہربانی کا، ساری خوابیں اللہ ماشاء اللہ۔ بہن صاحبزادہ صاحب سے مل کے، صاحبزادہ ضیاء النبی صاحب سے مل کے بڑا خوش ہوا، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں پڑھے لکھے، صاحبزادہ صاحب پڑھے لکھے، ٹیچنگ کرتے ہیں، ایم فل کی طرف بڑھ رہے ہیں، ساتھ کا خیر ہوتا ہی وہاں ہے جہاں دین کی تعلیم آ جاتی ہے، یہی تو فیض ہے، اور کس کا نام فیض رکھا ہوا ہے۔ اب حضرت صاحب بریلوی اس فقیر سے کہنے لگے تو اگر بڑا مقام لڑتا تھا نا، تم سمجھتے ہیں قرآن و سنت پڑھانے والوں کے پاس شے کوئی نہیں، آپ نے اپنا جوتا الٹا کیا اور میں تیرے اندر طاقت ہے تو سیدھا کر کے پنجابی کے شاعر نے کہا تھا ایک سے پکڑا تو آر گندر اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، سیدھا کر کے دکھا اگر طاقت ہے۔ اس نے پورا زور لگایا پر خالد بریلوی کا جوتا سیدھا نہیں ہوا، تو میں غوث پاک کا ملنگ ہوں اور پگلا قاضی ہوں، یہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور یہاں قادری سے مراد سارے ان کے ماننے والے ہیں، سارے محبت کرنے والے، سارے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ مشرق کو مشرق رہنے دیں، مسلک نہ بنائیں، خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم۔ تو میرے عزیز سمجھیے گا بات کو، اب نا وہ پسینے اس کے چھوٹ گئے، اب وہ جب شرمندہ ہو کے جانے لگا تو اللہ حضرت نے بلایا اور تب کی تو میں یہ دیکھا سنتے اللہ والے لوگوں کو ان کی گردنیں جھکا کے راضی نہیں ہوتے، عزت دے کے راضی ہوتے، عقیدہ پکا۔ یہ دیکھیں نا ہمارے یہاں آج بھی ایک نظریہ ہے، مان لیتے ہیں، ویسے بھی لوگ مولوی کو تو پڑھا لکھا مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تو مولانا نے کہا میں نے درس نظامی پڑھا ہوا، کہتے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پڑھے کتنا ہو؟ اچھا جی، اور پڑھا کس کو کہتے ہیں؟ جو 3 سیکڑیوں کے ساتھ یہ پاس کرے اسے پڑھا لکھا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، 5 ہے، یہ جو درس نظامی ہوتا ہے یہ ڈبل ایل کے برابر ہوتا ہے، کہ عجیب معاملہ رہتا ہے نا، درس نظامی پڑھا کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے تعلیم کتنی ہے، جس نے سارا قرآن حدیث دیکھ لیا اس کے بعد ابھی تک تعلیم کوئی نہیں، اور 8 دن آپ یہ کہہ رہا ہے 4 دفعہ امتحان دے کے اور آپ پڑھ لکھیں، یہ نہیں فلسفہ آپ نے بنایا ہوا۔ آپ ذرا قریب آئیں دیکھیں، ہمارے بچے کو اب تیزی سے جا رہے ہیں پی ایچ ڈی کی طرف، ایم فل کی طرف، اسکالرشپ کی طرف، مدارس کے بچے بڑی تیزی سے اس سفر کر رہے ہیں۔ بارہ ایک نظریہ دیا گیا تھا کشش ثقل کا نظریہ، زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ وہ سائنسدان بیٹھا تھا درخت کے نیچے، اس نے دیکھا آم بھی زمین پہ گرتا ہے اور سیب بھی زمین پہ گرتا ہے اور امرود بھی، تو اس نے نظریہ بنایا کہ زمین میں کشش ہے، چیزوں کو کھینچتی ہے، اور اس نے لکھ دیا۔ اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچے پکے کرینا کہ جو کوئی کہے گا مان لے۔ جناب آپ بتائیں، آپ فرمانے لگے زمین نے توجہ ہے میری بات پر، 8 کلو کا سیب زمین میں کھینچتی ہے، لیکن غبارے میں 1.5 چھلانگ ہوا بھر دیں تو وہ زمین سے کھینچا نہیں جاتا۔ فرماتے ہیں یہ کیسی کشش ثقل ہے؟
تو حضور پھر آپ بتائیں اصل بات کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے منہا خلقناکم، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف فرماتے ہیں، کیونکہ سیر کو اگتا زمین سے ہے تو زمین میں واپس آتا ہے، چونکہ آم اگتا زمین میں ہے تو واپس آیا، امرود اگا زمین سے ہے تو لہذا تو ہوا کی اصل اوپر ہے، لہذا آپ نے غبارے میں بھر دی تو غبارہ اسے اوپر لے گیا، اب اگر ہوا نکل جائے گی تو خالی غبارہ واپس آ جائے گا، کیونکہ ہوا کی اصل اوپر ہے، ہماری اصل کیا مٹی، تو کہاں جائیں گے؟ مٹی کو ماں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ماں کہتے ہیں کہ جتنا مرضی گناہ گار ہو ماں سینے سے جدا نہیں کرتی، اور مٹی میں بھی جتنا مرضی پاپی لے جاؤ وہ یہ نہیں کہتی میں نے نہیں دفن کرنا، وہ رکھ لیتی ہے، مٹی رہتے مٹی رہنا ہے، اہمیکا دی بلے بلے اج مٹی دے اوپر بندے آتے کل مٹی دے تھلے، تو پکے نظریات، اور یہی معاملہ نبی پاک کی ذات کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کو بخار تھا، آج کل میں گئے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹوں میں دولت المکیہ لکھی۔ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا ذوق ہے، اگر کسی کو جو ذوق لگ جائے نا پھر وہ کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا، میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو ذوق لگ جائے نا کسی کام کا تو پھر کام آسان ہو جائے، لگ گیا ذوق تو لگ گیا، کہ ہمارے بچوں کو کرکٹ کا شوق ہو جائے تو وہ جون جولائی کے دوپہر میں بھی کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، لگ جو گیا ذوق، ابھی میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا تصویروں کا ذوق لگ گیا، تو جو مرضی بھی ہو فوٹو لے کے چھوڑ دو، جیسے ذوق ہے ان کا ذوق تھا نبی پاک کی محبت، حضور کی غلامی کا، کتابیں کوئی نہیں، حوالے کوئی نہیں، پر سینے میں رسول اللہ کا پیار تو ہے نا، حضور کی محبت ہے نا سینے میں، 8 گھنٹے میں حضور کے علم غیب پر پوری کتاب ہے، نبی پاک کے اختیارات پر اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے الامن والغلام، آپ کبھی پڑھیں انسان کی آنکھیں روشن ہو جائیں، روشن، انہوں نے حضور کے علم پر لکھا، انہوں نے حضور کے اختیارات پر لکھا، انہوں نے نبی پاک کی سیرت پر لکھا، حضور کے کمالات پر لکھا، انہوں نے حضور کے صحابہ کی شان پہ لکھا، انہوں نے حضور کی اہل بیت کی شان پہ لکھا، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی شان پہ لکھا، انہوں نے ہر چیز صحیح کر کے چھانٹی کر کے صاف کر کے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں پر ان کو نا علم آگے پہنچانا نہیں آتا، حاضر علم کا یہ کمال تھا کہ انہیں لکھنا بھی آتا تھا، کہنا بھی آتا تھا اور سمجھانا بھی آتا تھا، یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ دادا گانی بخش شریف میری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف معجون شریف کے اندر نا حدیث لکھی ہے، نبی پاک علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس علم سے بچانا جو علم تو ہو پر بندہ اسے نفع نہ اٹھا سکے۔ تو اعلیٰ حضرت کو نا میری بات پہ توجہ ہے نا، اچھا سیل مین، اچھا دکاندار کو ہوتا ہے جس کے سیل مین سیانے ہوتے ہیں، وہ گاہک کو نا پوری طرح مطمئن کر دیتے ہیں کہ یار یہ بات پسند ہوگی، مال بڑا اچھا ہو پر سیل مین سویا رہے، وہ کہے جس میں لینا ہوگا اندر آ جائے گا، یہ بتائے گا وہ نکال دوں میں دکان چل جائے گی، ہاں نہ نہیں کرتے آپ، اسلام کا سودا سارا ہی سچا ہے، پر تبلیغ کرنے والے کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے تو پڑھ، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھ، تمہیں اپنی قبر میں جانا میں نے اپنی میں جانا، سبحان اللہ، یہ تبلیغ ہو رہی، یہ تبلیغ ہو رہی۔ اسی بندے کو اگر اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو اسے سارے طریقے آتے ہیں، جسے 50,000 روپے کی ضرورت پڑ گئی تو اب اس کو یہ نہیں کہتا دے چاہے نہ دے، تو نے اپنی قبر میں جانا میں نے اپنی، یہ نہیں کہتا، فون کرتا ہے بھائی جان کدھر ہو تو وہ کہتا ہے میں جدھر بھی ہوں آپ حکم کرے، کہتا نہیں مل کے کرنے والی بات ہے، پھر ملتا ہے، پھر اتنے درد سے مجبوری سناتا ہے کہ سامنے والا بھی رو ہی پڑے گا، اور پھر اس کو پوری محنت کرتا ہے کہ پیسے دے بھی ٹائم پہ دوں گا، آخر میں کہتا ہے 50,000 کی ضرورت، صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ تو کرو نا، میں کون سا آپ کی بات کر رہا ہوں، میں تو کیسے بادشاہ پتہ نہیں کس کی کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، فتیل کا نام سال نضرب علی الناس، اور میرے بھائی سمجھے بات، یعنی اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو بڑی دلیلیں، اور دین کے حق میں قائل کرنا ہو تو ہمارا انداز ایسے ہوتا ہے کہ شاید بھاگ جائے اگلے بات،
طریقہ ہی نہیں. ہم خود الا سبیل ربک بالحکمہ. اللہ فرماتے ہیں جب لوگوں کی رب کی طرف بلا تو ذرا حکمت کے ساتھ بلا, تیرا انداز دانائی والا ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑی دانائی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, یعنی کرینے قیاس, چھوٹی عقل والے بندے کے ذہن میں بھی بات اتر جائے, اس ترتیب سے دین بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے کہ یہ جو جمعے کی دوسری اذان ہے نا, یہ خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے. اب دن مسجدوں میں خطیب کے سامنے ہوتی ہے, وہ سویرے جا کے لڑائی میں ڈال دینا, کیونکہ یہ تھوڑا ہی مسئلہ ہے. بہتر یہ ہے کہ وہاں پڑھی جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو خطیب کے سامنے دیتے ہیں وہاں ہوتی نہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب کچھ لوگ علم اس کے لیے حاصل کرتے ہیں کہ اپنے محلے کی مسجد کے امام کے ساتھ جا کے مناظرہ کریں. یہ کام نہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ جاہلوں پہ روک جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا, اس بندے کو تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا. اپنی اصلاح کے لیے دین حاصل کریں, جھگڑے اور بحث کے لیے نہیں. بات زیادہ نہیں کرنی. تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ جمعے کی دوسری اذان نہ باہر دیں, خطیب کے سامنے دیں لیکن دروازے پہ. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ ہوتی ہے نا بعض مسجدوں میں دروازے پہ اور بعض میں خطیب کے بالکل سامنے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوتی نہیں, لیکن فاضل بریلوی کہتے میری رائے یہ ہے کہ وہاں اذان پڑے. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اعلیٰ حضرت جبل پور گئے, آپ کے وہاں 2 خلفاء تھے, آپ تشریف لے گئے تو وہاں کسی مسئلہ پوچھا, آپ نے بتا دیا. اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں آج تک تو بالکل ہی حدود ختم ہو گئی ہے, اختلاف کرنے کی گنجائش ہی نہیں. بس ہمیں وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلے, جو تھوڑا رائے کا اختلاف کرے وہ اچھا. یعنی امام اعظم سے کوئی امام صاحب کے اختلاف کر سکتے ہیں پر مجھ سے نہیں کوئی کر سکتا. اللہ معاف کرے, اتنے تگڑے لوگوں کے دعوے ہو. میں مذہبی لوگوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ مہربانی کرو, جو جس طرح دین کا کام کر رہے اسے کرنے ہو گئے. جس نے جو رنگ اختیار کیا اس نے اس کو بہتر جانا. اختلاف امت کی رحمہ کا یہی معنی ہے, لیکن شدت کرتے ہیں ہم دوسروں کے بارے میں, یہ نہ کریں. اس سے خلیج جو ہے اختلاف کی وہ بڑھے, آداب رخصت ہو جائیں. اعلیٰ حضرت نے مسئلہ بیان کیا تو وہ کچھ لوگ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات آئے صحیح اور ہم کچہری جائیں صحیح. وہ چاہے آگے سے بات کاٹنی پڑے, پیچھے سے درمیان سے لینا پڑے, منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی شے ہمارے ہاتھ پہ چڑھے سے. انہوں نے کیا کیا, جا کے نا تو جج صاحب کی عدالت میں درخواست دائر کر دی کہ ساری زندگی کے امام کے سامنے پڑھنا ہے, ایک مولوی نیا آ گیا. اس نے لڑائی کر دیا, وہ کہتا ہے باہر جا کے پڑھو. باقاعدہ مقدمہ کرا دیا, باقاعدہ. بات دیکھیے کتنی سی ہے, لیکن بس جب کسی کا ارادہ ہو اختلاف کرنے کا, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا نام ماننے کا مزاج بن گیا نا, تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں آج تک کامل پیر ملے کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں 99 باتیں ٹھیک تھی پر ہنسا نہیں صحیح کرتے, میری مرضی کا ہنسا تو میں نے مان لینا. یہ مزاج ہوتا ہے. ایک آدھ لوگ اپنے ذہن میں اختلاف بنا لیتے ہیں, اس سے نقصان ہوتا ہے. مقدمہ کرا دیا. اعلیٰ حضرت ساری زندگی انگریز کی عدالت نہیں گئے, اور نہ اس کو عدالت فرماتے تھے. کہتے تھے یہ کچہری ہے. فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے, آپ نہیں جاتے. وہ ایک شخص ہوتا ہے جس کو نا پتہ نہیں نائب قاصد کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو باہر آواز دیتا ہے, فلاں بن فلاں حاضر ہو, کیا کہتے ہیں اس کو, جی ادری, چلے آپ جو بھی کہتے ہیں وہی رکھ لینا. تو اس کی ڈیوٹی تھی اس نمائندے کی, تو جس کی ڈیوٹی تھی نا وہاں عدالت میں, وہ فاضل بریلوی کا مرید تھا. تو اس نے کہا حضور تو آپ کا تو کیس لگ گیا ہے, آپ ماننے لگے میں نے تو جانا نہیں عدالت, تو تجھے سمجھا دیتا ہوں کیا کرنا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جب جج صاحب کے سامنے کیس آیا نا, ایک مولانا کہتے ہیں اذان خطیب کے سامنے پڑھو, تو دوسرے کہتے ہیں باہر پڑھو. تو وہ کیس آیا جج صاحب کے سامنے, جج صاحب نے پڑھا, بات ان کی سمجھ میں آ گئی. ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پڑھو, دوسرے کہتے ہیں یہ جھگڑا ہے. تو وہ اس سے کہنے لگا بلاؤ احمد رضا ولد نبی علی خان کو. اب وہ مرید تھا, اعلیٰ حضرت سے سمجھایا ہوا تھا, اس نے کہنا تھا باہر جا کے. اس نے کیا کیا کہ جج صاحب کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے نا, جج صاحب کی طرف منہ کر کے تو کانوں میں انگلیاں ڈال کرنے لگا, مولانا احمد رضا خان حاضر ہو.
جاتے کہنے لگا باہر جا کے کہنے لگا کہ یہی تو وہ بڑھواتے ہیں. وہ کہتے ہیں خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے پر امت ہے اہل دور رضا پڑے اس بنا میں میرے بنا اور میں گواہ ہوں اپنے کریم کا. دیکھ لیں یہ بزرگ آپ یقین کریں مجھے ان کے پیار آ لیکن کیسی بات ہے. اس کا مطلب ہے عشق سچا ہو تو اللہ حضرت زلیخا کو جوانی دے ہی دیتا ہے. یہ بات سمجھنا آپ اس کو سمجھیں. اور یہ نقشبندی ہیں موری شریف سے تعلق ہے لیکن ان کا فاضل بریلوی کا نام لینا بتاتا ہے کہ ہم سب کے ماننے والے یہ ذوق ہے. اس ذوق کو آپ سلامت کریں. یہ جو رٹا ہمارے یہاں بنتا جا رہا ہے اس سے باہر آئے تھوڑا سا. وہ جاج صاحب کے سامنے وہ بندہ کہنے لگا اس کو یہی تو آگا وہ کہتے ہیں کہ خطیب تو آیا جماعت کرانے کے لیے ذرا بعض اذان پڑھ جو نہیں آئے انہیں پتہ چل جائے کہ جماعت کا ٹائم ہو گیا. تو کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں. ختم ہو گئی بات. تو کسی نے کہا تھا کہ یہ رضا کے نیزے کی مار اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے یہ عدو کے سینے میں غار ہے اور کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے دار. انہیں اپنا علم آگے دین کی جب بات کریں تو آپ دلیل کے ساتھ کریں. آپ اچھی بات کیوں کرتے ہیں دلیل کے ساتھ. میں یہاں ساہیوال میں ایک یونیورسٹی میں ایک دفعہ لیکچر کے لیے آیا تو طالب علم جھجکتا اسٹوڈنٹ مجھ سے سوال کرے گا. کہنے لگا پچھلے صاحب میں ایک سوال کرنے پر ڈر لگتا ہے لوگ مجھے گستاخ نہ کریں. یہ بڑا مسئلہ ہے نا ہم لوگوں کی تسلی کرنے کی بجائے جھڑک دیتے ہیں کئی لوگ. اس نے کہا میں بڑا پریشان ہوں آپ ذرا میری تشفی کر دیں تو تھوڑا سا نا موقع دیں. ہم دین کی بات اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جھگڑے کی صورت اختیار کرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق پڑھایا اس پر غور کریں. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے والوں سنو وہ صورت میں کہنے لگا کہ سب ایک سوال ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے. میں نے اسے کونے میں لے گیا. میں نے کہا میرے ساتھ بات کریں. میں چھوٹا مولوی ہوں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ بھی نہ کہوں اور اگر مجھے جواب آتا ہوا تو میں آپ کی تسلی کرانے کی کوشش کروں گا. وہ کہنے لگا کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا اور سود کو حرام قرار دے دیا. ایک قاعدہ آج کے بعد ختم جس کے پاس باقی ہے وہ بھی چھوڑ دے لیکن غلامی نہیں نبی پاک نے ختم کر ایک حکم کے ساتھ. غلام حضور کے زمانے میں بھی دیکھتے رہے خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک حکم کر دیتے. یہ سوال پیدا ہو جاتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں تسلی نہیں کراتے جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. تو اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ دلیل کے ساتھ. میں نے اس بچے سے کہا میں نے کہا آپ بلا وجہ پریشان ہو گیا آپ کا تو سوال ہی بڑا سادہ ہے. کہنے لگے وہ کس طرح. میں نے کہا کہ آپ بات کو سمجھیں. ایک سیٹ ہے پی اے کی لیکن اگر وہ سیٹ بدل دی جائے اور اس کا نام چیئرمین رکھ دیا جائے پھر آپ کا کیا خیال ہے. پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا. پی اے کو تو عزت ہی بڑی مل گئی. اب میری بات کو سمجھیں. اگر پٹواری کا نام بدل کر کمشنر رکھ دیا جائے پھر آج کے بعد جتنے پٹواری تھے یہ لفظ پٹواری نہیں بولا جائے گا یہ سیٹ آج کے بعد کمشنر کی. سمجھا رہا ہوں بات کو. تو میرا خیال ہے کہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو جاتا بات ختم ہی نہیں ہو گئی. یعنی وہ سیٹ ہی ختم کر دی جائے اور درجہ بڑا کر دیا جائے تو مسئلہ ہی نہیں ختم ہو جاتا. میں نے لگا کہ آپ مجھے سمجھائیں تو میں نے کہا ابو داؤد شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توجہ ہے میری بات. حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. حضور نے وہ غلامی والی سیٹ ہی ختم کر دی بھائی بنا دیا. فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. اور تین باتیں آگے بھی حدیث میں حضور نے بیان فرمائی. فرمایا جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں کھلانا جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں پہنانا. فرمایا کہ طاقت سے زیادہ انہیں کام نہ بتانا اور اگر طاقت سے زیادہ کام بتاؤ تو پھر کام میں ان کا ہاتھ بھی بٹھانا. تو پہلے تو اس کو بھائی بنا دیا. پھر اس کو کہا جس برتن میں تو کھائے گا جو تو کھائے گا وہی وہ کھائے گا. جس طرح کے کپڑے تو پہنے گا اس طرح کے غلام رہے گا. کہنے لگا کہ میری تو سمجھ میں بات پوری آ گئی. تو آپ کسی کو تھوڑا سا قائل کریں. آپ لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے بھگانا قائل کریں تھوڑا قائل کریں. اور اس پر پھر صحابہ نے عمل کیا. حضرت مولا علی شیر
غلام کو ساتھ لے کے گئے بازار، 2 جوڑے خریدے، ایک مہنگا ایک سستا۔ ہم بھی 2 طرح کے خریدتے، ایک پہننے والا ایک دینے دلانے والا۔ دینے دلانے والا وہ ہوتا ہے ماشاء اللہ جو پہننے والا نہیں ہوتا، وہ پیٹی میں ہوتا ہے، جب کوئی آئے گا تو دے دیں گے، وہ پہننے والا نہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ اس کا اسٹیٹس ہے، یہ اس کا معیار ہے۔ بس بات ختم کرنے پہ آ گیا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم غلام کو بازار لے کے 2 جوڑے، ایک مہنگا ایک سستا۔ اب غلام کہتا ہے کہ شادی سیدھا کی ڈیٹ طے شدہ بات تھی کہ مہنگا آقا کا اور سستا غلام کا، لیکن جب ایک ہی تھیلے میں 2 جوڑے تھے، وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا علی نے اپنے گھر جانا تھا، میں نے اپنے غریب خانے آنا تھا۔ حضرت علی فرمانے لگے لا بیٹے میرے والا مجھے دے دے۔ میں نے مہنگا جوڑا نکال کے دیا تو فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا، وہ میرا تو دوسرا ہے۔ دوسرا تو کہتے ہیں میں نے ایک لاجک بیان کی، ایک فلسفہ، ایک علت، ایک سبب۔ میں نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے اس لیے کہ آپ آقا ہیں، میں سستا پہنتا ہوں اس لیے کہ میں، تو حضرت علی نے تو کیا عالم تھے نا، تو عالم جو ہوتا ہے وہ دلیل کا جواب دلیل سے دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے انہیں فکر لا، دلیل توڑی، پہلے جو دلیل اس نے دی تھی وہ دلیل توڑی۔ فرمانے لگے پتر اگر کسی سبب سے مہنگا سستا پہننا ہے نا، درمیان میں کوئی علت رکھنی ہے، کوئی وجہ رکھنی ہے تو میں بتا دیتا ہوں وہ وجہ رکھ لے۔ کہنے میں کہا حضور کیا مانا؟ آپ فرمانے لگے تو نے کہنا میں آتا ہوں تو میں مہنگا پہنوں، تو غلام ہے تو سستا پہنے، تو میں تجھے وجہ بتاتا ہوں اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ حضور بتا دیں، آپ فرمانے لگے تو رکھنا مہنگا اس لیے کہ تو جوان ہے، مجھے سستا دے دے کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو یہ وجہ درمیان میں لے آتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے غلام کہتا ہے میں نے نا سستا جوڑا بھی حضرت علی کو دیا اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا حضور مان گیا ہوں، آپ واقعی شہر علم کے دروازے، آپ واقعی شہر علم کے دروازے۔ اللہ کو رضا سنیں، 2 باتیں سنیں۔ اعلیٰ حضرت کی نا غریب پر بڑی معلوم تھی۔ ایک یتیم بچہ ایک دن آؤں گا، میں آپ کو عرض کروں اب نا اگر امیر نہیں نا غریبوں کا خیال کرتے تو غریب بھی غریبوں کا خیال نہیں۔ ہم بھی کسی بڑے کے ساتھ ہی فوٹو کھینچانا پسند کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ غریب کا خیال رکھنے لگ جائے تو امیروں کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے، غریب سے پیار ہے۔ تو اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی کے پاس ایک یتیم بچہ آ گیا، کہنے لگا حضور آپ کی دعوت کرنی ہے پر میں مانا ہوں۔ فرمایا میں آ جاؤں گا، کیا کھلاؤ گے؟ تو کہنے لگا یہ چنوں کی دال میں نے ڈالی ہوئی ہے ضرور، کہ کل پکاؤں گا، سنو۔ اعلیٰ حضرت غلام کو لیا چلے گئے، بیمار رہتے تھے، میدے میں تکلیف ہو گئی، موٹے باجرے کی روٹیاں اس نے پکائی اور چنے اس طرح، دال اس طرح پکائی کہ کچھ کچی کچھ پکی، تاج پہ بٹھا لیا۔ اب تو پیروں کے تخت اور ان کی جائیدادیں اور ان کے کمالات اور ان کی دولتیں، کیا کدھر جائے گا بیچارہ غریب؟ وہ کس کو دیکھے گا؟ کس کو اپنے لیے وہ دستور بنائے گا؟ فرمانے لگے اس نے تاج پہ بٹھا کے وہ کھلائی۔ بعد حضرت دوپہر کو نا سوجی کے بسکٹ کھاتے تھے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن پوری ایک روٹی کھائی۔ جب اٹھے نا تو واپس جا رہے تھے تو خادم کہنے لگا حضور وہ آپ نے بڑی رغبت سے کھایا تو طبیعت خراب ہو جائے گی، میٹھا سا ہلکا سا سادہ سا جملہ۔ فرمانے لگے یار طبیعت خراب ہو گئی تو ٹھیک بھی ہو جائے گی، پر اگر یتیم کا دل ٹوٹ جاتا دل آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے۔ اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پاک کی یہ آیت بتاتی ہے کہ رب سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے، اور جتنا خوف زیادہ اتنا عالم بھی بڑا۔
ایک چھوٹا سا بچہ نا اعلیٰ حضرت کے لیے رمضان میں افطاری کا سامان لے کے آتا تھا. ایک دن وہ دیر سے آیا تو جلال میں آ گئے, تھپڑ مار دیا. بڑے پریشان ہوئے. چھوٹا بچہ ہے, غریب کا بچہ, طالب علم. اور ہمارے مدرسوں میں جو طالب علموں کا حال ہے, المان والا فیس بڑی خستہ. محترم حضرات کہتے ہیں میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا, میں بڑا نیک ہوں. تو میں کہتا ہوں آپ تقوی کا معیار بدل دیں, آپ مدرسے پہ کھایا, آپ کو پتہ چلے مدرسے کے بچے کیا کھاتے ہیں. ہاں مہربانی بتائیں, آپ یہ کام چھوڑیں. تھوڑے دن پہلے میں نیچے گیا, جہاں ہمارے بچے مدرسے کے کھانا کھاتے ہیں, میں نیچے گیا. میں نیچے اتر رہا تھا تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا بڑی برگر کھانے. میں نے اترتے جو بچہ ہمارا وہاں انتظام کرتا ہے کھانے کا, میں نے اسے کہا کہ یہ پیسے لوگ مدرسے کے سارے بچوں کو برگر کھلاؤ. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگر میرے پتر کا برگر کھانے کو دل کرتا ہے تو جہاں جو آیا ہے پردیش میں اس کا بھی تو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. لیکن کون پوچھے. جمعے والے دن حدیث بھی بیان ہو رہی ہوتی ہے کہ طالب علموں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں, نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور انتظامیہ والے اس کی گردن پہ کھاؤ ڈالتے ہیں. یہ آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کے ساتھ کئی ڈیلا دی. یہ تو کام مزدور نے بھی کر دینا تھا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں شیوخ الحدیث کیوں نہیں ملتے. جو پنیری آپ بولیں گے وہی آپ کو نکلے گی باہر. اسٹوڈنٹ کو تھپڑ مار دیا, طالب علم ہے وہ استاد بڑی معذرت کے ساتھ جو بلا وجہ بچوں کو کسی اور کا غصہ بچوں پہ نکالتے ہیں, وہ بھی اس بات کو توجہ سے سنیں. تھپڑ مار دیا تو بے چین ہو گئے. ساری رات بچہ ڈھونڈا, وہ کہیں سو گیا تھا, ملا نہیں. سحری کے وقت ملا. 1000 کتاب کے مصنف جو بندہ ہنسے پر بھی بات کرے, جو فلکیات کے بارے میں بھی لوگوں سے کلام کرے, اتنا ماہر آدمی. اور بڑے بڑے چوٹی کے خلفاء, صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی, صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی, اور شاعر بخاری مولانا ظفر الدین صاحب بہاری. اتنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں. چھوٹا بچہ, نہ اس کا کوئی بڑا تعارف ہے, تو فاضل بریلوی ہاتھ باندھ کے نا اس کے سامنے رہتا ہے. میں غلطی ہو گئی, پورا ہو گیا, نا پتہ نہیں چلتا, چل معاف کر دے. وہ کہنے لگا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ فرمانے لگے نہیں بھول گیا تھا, معاف کر. وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں. پھر فرمانے لگے تو نابالغ ہے, معاف کرنے کا آپ کی بھی لگتا. میرے کو اپنے فیصلے کو بدلا لے, کل مجھے بھی 2 تھپڑ مار. بندے راضی نہیں کرنے, اللہ راضی کرنا. اور برابر راضی کرنا ہو تو پھر یہ اسٹیٹس ہوتا ہے. مار اب حضور میں نہیں مارتا, اس کا بازو پکڑ کے 2-3 اپنے منہ پہ چپک مارے, پھر جیب سے پیسے نکال کے لیے, پھر 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھی, اور پھر بڑے بڑے علماء کو گواہ بنا کے رو کے فرمانے لگے یارو گواہ لینا, اگر صبح قیامت رب نے اس بچے کے بارے میں پوچھا تو گواہی دینا, اللہ میں نے اسے بدلہ بھی دیا, معافی بھی مانگی تھی, راضی بھی کیا. یاد رکھیں خوف خدا ایک ایسی لگام ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف جانے سے روکتی ہے. میں نے بڑی تیزی سے ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی. ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں, عقیدہ مضبوط رکھیں, ذات رسالت کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط رکھیں, دین کی دعوت دے کر صحیح کر کے دیں, اور آخری بات یہ کی کہ غریب کا خیال کریں اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کریں. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکتا میرا اللہ اسے قبول فرمائے, جہاں ہم بھول گئے اللہ تعالیٰ بزرگ فرمائے. سنیں نہیں, ایک میری ذاتی بات بھی سنیں گے آپ تھوڑی سی. عرض کر لوں, رہنے دوں, رہ لوں. میں نا صبح تقریباً 10 بجے گھر سے نکلا, زور کے بعد 3 محال تھا. اب آپ کے پاس آئے ہوں, جہاں سے مجھے ہڑپے جانا ہے, اور پھر کل زور کے بعد عرب والا میں نے بیان کرنا تھا, آپ کو کھڑا بھی کرنا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھنا کتنا مشکل کام ہے, کتنا میرا طویل سفر ہے. آپ جب ملنے کے لیے دوڑتے ہیں تو اس سے ایک پریشانی ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ اچھا بھی نہیں لگتا. ہم لوگ, ہمیں پتہ ہے جو ہم ہیں, بڑے بڑے نیک لوگ جب دوڑیں گے تو تھوڑا سا نا مجھے بڑا ڈر آتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کیا مانگ ہے. تو اگر آپ مجھے اجازت دینا جانے کی تو آپ کا شکریہ ہوگا, کیونکہ مجھے سفر کرنا ہے, بڑا لمبا معاملہ ہے. تو یہ پکڑ دکڑ نہیں کریں, مان جائیں گے آپ انشاءاللہ. جنہیں بولے رہے کو کروں گی کوشش, آپ اجازت دے دیں گے جانے کی. یہ بڑے پیادے کے میں نے لیکن
میں نے بڑی کھول کے باتیں کی آپ کے ساتھ، تو آپ مہربانی فرمائیں گے مجھے آپ اجازت دیں گے اور پریب سے اجازت دیں گے، بڑی مہربانی. کوئی پکڑ یہ پیچھے ہٹو والے جو ہوتے ہیں یہ بھی کچھ نہیں کریں گے، کوئی کسی کو دھکا نہیں دے گا. مہربانی فرمائیں آپ بڑے سکون سے جو ایک اچھے مہذب طریقہ ہے اس سے آپ مجھے اجازت دیں گے. اللہ آپ کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے. آپ کے سلام پڑھیں گے. ہماری ویڈیو کو لائک کریں. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل غوری فار یو کو سبسکرائب کریں. بے حد شکریہ.